جنگ غربت کی وجوہات میں سے دوسرے نمبر پر ہے اور دنیا میں جنگ نے انسانوں کو غریب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مختلف جنگوں نے امریکہ کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھنے والا امریکہ انتہائی ابتر صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے۔ کئی سالوں سے جاری جنگ نے امریکی عوام کو خیراتی کھانے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وقت 4.5 کروڑ سے زائد امریکی عوام خیراتی کھانے کھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی ہمیشہ یہی پالیسی رہی ہے کہ وہ ترقی پذیر خصوصاً مسلمان اور غریب ممالک کو معمولی باتوں پر ہدف تنقید بناتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو اچھا اور دوسروں کی ہر چیز کو برا کہنا امریکہ اور اہل مغرب کا پرانا وتیرہ ہے۔ اپنے آپ کو مہذب، اعتدال پسند، انسان دوست، دوسروں کا ہمدرد، انسانی حقوق کا علمبردار گرداننا اور دوسرے ممالک اور خصوصی طور پر اسلامی ممالک کو انتہا پسند، رجعت پسند اور شدت پسند کہنا امریکہ کی پرانی روش ہے۔ اگر دنیا میں جہالت، غربت، بے روزگاری، مختلف قسم کی بیماریوں اور دوسرے مسائل کو دیکھا جائے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی اور تحقیق کے باوجود بھی ان مسائل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ غربت امریکہ کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں 4 کروڑ افراد غریب اور 1 کروڑ 85 لاکھ انتہائی غریب ہیں، جبکہ 50 لاکھ افراد انتہائی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فلپ آلسٹن نے اپنی رپورٹ میں امریکہ کو ترقی یافتہ دنیا کا سب سے غیر مساوی معاشرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پالیسیاں صرف امیروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، جبکہ ملک میں غریبوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اپنی رپورٹ میں عالمی ادارے کے ایلچی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو بطور خاص تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غریبوں کی مشکلات میں یہ کہہ کر مزید اضافہ کر رہی ہے کہ وہ مزدوری کے قابل ہیں، لہٰذا حکومت کی طرف سے انہیں ملنے والے فائدے بشمول غذائی امداد کم کر دینی چاہیے۔ فلپ آلسٹن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دستیاب اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں جیسا میڈیکیڈ وغیرہ سے فائدہ اٹھانے والوں کی بہاری اکثریت کسی نہ کسی کام یا روزگار سے وابستہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کا یہ تاثر دینا سرکاری ویلفیئر سے مستفید ہونے والے کاہل ہیں اور کام ہی نہیں کرنا چاہتے، حقائق کے منافی بات ہے۔ آلسٹن کے بقول امریکہ میں ویلفیئر نظام سے مستفید ہونے والے نصف افراد کسی کل وقتی پیشے سے وابستہ ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد یا تو ابھی زیر تعلیم ہے یا پھر خاندان کے کسی اور فرد کی کل وقتی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے معذور ہے۔ عالمی نمائندے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ حکومت کے دعووں کے برعکس امریکہ میں سرکاری ویلفیئر نظام سے فائدہ اٹھانے والے صرف 7% افراد ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے۔ امریکی معاشرے میں معاشی ناہمواری سے متعلق یہ رپورٹ جمعے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پیش کی جائے گی، جس کی رکنیت امریکہ نے احتجاجاً چھوڑنے کا رواں ہفتے ہی اعلان کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آمدنی میں تفاوت کے اعتبار سے امریکہ مغربی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں امیر اور غریب کی تقسیم بہت واضح ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی محض 1% آبادی ملک کی کل دولت سے 38% کی مالک ہے۔ رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ٹرمپ حکومت کی جانب سے حال ہی میں متعارف کرائے جانے والی 15 کھرب ڈالر کی ٹیکس کٹوتیوں کا فائدہ بھی امیروں کو پہنچے گا اور اس سے غریبوں کے حالات مزید ابتر ہوں گے، لیکن حقائق کے باوجود امریکہ مزید جنگوں میں کھود کر ملکی معیشت جنگ میں صرف کر کے اپنی عوام کو مزید غربت کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو